کی آمد سے پہلے اس میں احمد کا اگر تذکرہ ہوتا تھا تو اس بنیاد پر ہوتا تھا کہ ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہے. اور اس کی وجہ کیا؟ اس لیے کہ آپ کا یہ نام آپ سے پہلے کتابوں میں موجود تھا. سورۃ الصف جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد اور آپ کے اس نام کا ذکر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے سامنے کیا. اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، یعنی تورات. اور میری بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں تمہیں ایک رسول کی بشارت سناؤں جس نے میرے بعد آنا ہے، اس کا نام ہے احمد. طبقات ابن سعد میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ آپ کے اسم محمد سے پہلے نام احمد تھا، پھر اس کے بعد محمد رکھا گیا، اور جیسے ہی احمد اور محمد نام سے آپ معروف اور مشہور ہوئے، اس کے بعد یہ دو نام عرب کے اندر رواج پا گئے. ان دو ناموں کی کثرت شروع ہو گئی اور لوگوں نے بھی یہ نام احمد اور محمد رکھنا شروع کر دیے. تو یہ خوبصورت نام ہے، اور ان ناموں کا آپس میں ذرا تقابل دیکھیں. محمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ قابل تعریف، قابل ثنا، قابل مدح، جس کی سب سے زیادہ تعریف ہوگی وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور احمد جس نے سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی تعریف کرنی ہے. اسم تفضیل کا صیغہ ہے، حمد سے ہے، جس کا معنی ہے سب سے زیادہ رب العالمین کی تعریف کرنے والے. اور ان دو ناموں کو جب ملائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ کمال کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنے میں سب سے زیادہ کامل انسان ہے. اور نتیجہ کیا نکلا؟ جب آپ سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں تو رب العالمین نے بھی آپ کو سب سے زیادہ قابل تعریف بنا دیا. اگر سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہوگی تو پھر اللہ سب سے زیادہ محبوب بھی بنائے گا. سب سے زیادہ اللہ کی قربت حاصل کریں گے تو اللہ سب سے زیادہ مقرب بھی بنائے گا. سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ کے ہاں بھی سب سے زیادہ قابل ذکر آپ بنیں گے. یہ محمد کس وجہ سے بنے؟ احمد کی وجہ سے. اور اگر آپ کی حمد کو دیکھنا ہے، آپ نے اللہ کی حمد کیسے کی تھی، تو اس کی بہت ساری صورتیں آپ کو ملیں گی. ان صورتوں میں سے ایک صورت اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی پاکیزگی، اللہ کی جلالت، اللہ کی عظمت، اللہ رب العزت کی تنزیہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ذریعے سب سے زیادہ اس آواز کو اگر کسی نے بلند کیا تو کائنات کی وہ ایک ہی شخصیت ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبوت ملنے کے بعد 23 سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فوکس یا آپ کی توجہ، آپ کی توانائی کا جو مرکزی نقطہ تھا، اس توانائی کو صرف کرنے کا وہ اللہ رب العزت کی عظمت، آپ کی جلالت، اللہ رب العزت کی کبریائی، اللہ کی توحید، اللہ کی شان، اللہ کے مقام کو بیان کرنے میں گزری. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. دوسری وحی آتی ہے، کیا کہا؟ اپنے رب کی بڑائی بیان کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آغاز کیا اور یہ آغاز آپ کے اختتام تک جاری رہا. قولوا لا الہ الا اللہ سے آواز بلند ہوئی، اور جب آپ کا دنیا سے اختتام، اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو کیا کہا؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا.
اے اللہ یہود و نصارہ کو برباد کر دے، تباہ کر دے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد، اے اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بننے دینا۔ ہمیشہ ایک ہی بات، ہر موقع پر اپنوں کے سامنے اور غیروں کے سامنے ایک ہی بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی بزرگی، اس کی برتری، اور اللہ رب العزت کی ثنا اور اس کی حمد۔ یہ ہم کی ایک صورت ہے۔ دوسری صورت، آپ کی اداؤں کو دیکھیں، آپ کی اداؤں کو دیکھیں۔ سو رہے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ، اٹھ رہے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ، کھا رہے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ، کھا کر فارغ ہوئے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ، کچھ پی رہے ہیں تو اللہ کے نام کے ساتھ، پی لیا ہے تو اللہ کا ذکر، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اللہ کا ذکر، مسجد سے جا رہے ہیں اللہ کا ذکر، بیت الخلاء میں جا رہے ہیں دعا پڑھ کر، نکل رہے ہیں تو دعا پڑھ رہے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں، کسی کو شادی میں مدعو کیا ہے تو آپ اس کی شادی میں آپ دعا دیتے ہیں، ولادت پر دعا دیتے ہیں، کسی نے مہمان نوازی کی ہے تو دعا دیتے ہیں، لباس پہن رہے تو دعا دیتے ہیں، نئے لباس ہے تو دعا ہے، کسی اور کو لباس دیکھ لیا دعا ہے، ہر نماز کے بعد اذکار ہیں، نماز کے اندر اذکار ہیں، الغرض صبح شام کے اذکار ہیں، سونے کے اذکار ہیں۔ آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس لمحے میں آپ کی زبان مبارک سے اللہ کا ذکر نہ ہو۔ آپ احادیث کی کتابیں اٹھا لیں، وہاں آپ کو ملے گا استعاذہ کا بیان، وہاں آپ کو ملے گا الادعیہ، دعاؤں کا بیان، اذکار کا بیان، اور اس میں آپ کو سینکڑوں احادیث ملیں گی جس میں آپ کو یہ نظر آئے گا، آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر لمحے میں کوئی نہ کوئی دعا ضرور منقول ہے، اور اس دعا میں کیا ہے؟ اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ثنا ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اس کی پاکیزگی، اس کی برتری ہے، اس کی کبریائی کا اظہار ہے۔ خوشی ہے تو اللہ کا ذکر ہے، غمی ہے تو اللہ کا ذکر ہے، ہر موقع پر اپنی زبان مبارک سے ایسے الفاظ جو اللہ رب العزت کی رضا کا سبب بن جائے۔ یہ ہے احمد، جس ذات نے اللہ رب العزت سے اس کی حمد میں اس طرح کا اظہار کیا ہو، اس طرح کی محبت کی ہو، اس طرح کا شکریہ بجا لایا ہو، تو وہ شخصیت محمد کیوں نہیں بنے گی؟ اس کی ثنا کیوں نہیں ہوگی؟ اس کے تذکرے کیوں نہیں ہوں گے؟ ورفعنا لک ذکرہ کیوں نہیں ہوگا؟ اپنے اور غیر اس سے محبت کیوں نہیں کریں گے؟ اس نبی کی سیرت کے بارے میں اپنے اور غیر ذکر کیوں نہیں کریں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اگر عزت چاہیے، اگر تعریف چاہیے، اگر مقام چاہیے، اگر شان چاہیے، تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں، اور اللہ کے ہاں شان اور مقام حاصل کرنے کے لیے اس رب کے ساتھ جڑنا ہوگا، اس کی تعریف، اس کی توحید، اس کی عبادت، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اس کی بندگی کا حق ادا کرنا۔ اگر یہ سلسلہ جڑ گیا تو رب العالمین عظمتوں سے نوازے گا۔ عزت صرف دین میں ہے۔ جس نے بھی دینی مزاج کو، دینی نظریے کو، دینی فکر کو، دینی سوچ کو، دینی رنگ کو اپنایا، اللہ رب العزت نے اسے عزتوں سے نوازا، اور جس نے ان چیزوں کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جا کر، کسی اور کی سیرت اور وضع قطع کو اپنا کر، کسی اور کے اسٹائل کو اپنا کر، کسی اور کی وضع قطع کو اپنا کر عزت حاصل کرنے کی کوشش کی، اللہ نے اسے ذلیل کر دیا۔ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے اسلام جب سے قبول کیا، ہمیں عزتوں اور شان اور شوکت سے اللہ نے نوازا۔ اللہ کی قسم، جس نے بھی اسلام کو چھوڑ کر عزت حاصل کرنے کی کوشش کی، اللہ نے اسے ذلیل کر دیا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ،
عزت کا سرچشمہ، مرکز اور منبع اللہ کی ذات ہے. پھر اللہ رسول اپنے رسول کو عزت دیتا ہے، اور اپنے رسول کے ماننے والے، اس پر ایمان لانے والے اپنے اہل ایمان کو اللہ رب العزت عزتوں سے نوازتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جتنا اللہ سے ڈریں گے، جتنا پرہیزگاری ہوگی، جتنا اللہ سے جڑیں گے، جتنا اس کی تعریف کریں گے، جتنا اس کے لیے جھکیں گے، جتنا اس کے پیغام کو عام کریں گے، جتنا اس کے قانون کو تسلیم کریں گے، اتنا اللہ کے ہاں عزت اور رفعت کو حاصل کریں گے. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے، وہ خوبصورت الفاظ جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں، جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی بڑائی ہے، ہم نے اپنے روز مرہ کے معمولات میں اس الفاظ کو نکال دیا. کہاں ہے ہماری اللہ کی حمد اور ثنا میں بنیادی مقامات کے اندر؟ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں، گھر سے نکلنے کی دعا، بیت الخلاء کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، لباس پہننے کی دعا، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، کسی میزبان کو دعا دینا، کسی کی شادی میں مسنون دعا پڑھنا، کسی کی ولادت پر مسنون دعا دینا، کسی کو برکت کی دعا دینا، اچھے لباس پر دعا دینا. یہ دعائیں ہماری زندگی میں کہاں ہیں جہاں ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور اللہ رب العزت کی ثنا اور مدح اور بڑائی اور برتری کا ذکر بھی ہے؟ کہاں ہے؟ بالکل غائب. اور پھر وہ اسلامی الفاظ، اس کی جگہ پر غیر مسلموں کے الفاظ شامل ہو گئے. ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ کہاں کرتے ہیں؟ اشارہ. دوسرے الفاظ جزاک اللہ خیرن، اس کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں؟ تھینک یو. اس طرح کے الفاظ میں نے ایک مثال دی ہے، سینکڑوں مثالیں آپ کو ملے گی جہاں اسلام نے آپ کو الفاظ سکھائے ہیں. اللہ کے رسول کی عادت آپ کو ملے گی، آپ کا مزاج ملے گا. آپ اسلامی الفاظ کو استعمال کرتے تھے، ہم نے سب بدل دیا. کیوں؟ غیروں کا رنگ غالب آ گیا. ایسے الفاظ بولیں جس سے یہ تاثر جائے کہ یہ پڑھا لکھا ہے، اس کو انگلش بڑی آتی ہے اور یہ انگریزوں سے بڑا متاثر ہے، جبکہ آپ کی زبان پر عربی الفاظ کو غلبہ ہونا چاہیے، جس سے یہ پتہ چلے عربی لغت کے ساتھ، عربی کلام کے ساتھ، عربی تکلم کے ساتھ اسے بڑی محبت ہے، اس لیے کہ ہمارا دین عربی میں، ہمارے نبی عربی تھے، اور اللہ رب العزت کی پسندیدہ زبان عربی ہے، اور تمام زبانوں کی ماں عربی زبان ہے. پھر اس کے بعد ہمیں جتنے بھی معمولات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملتے ہیں جس میں اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ثنا ہے، پھر ہمارے لیے بھی اس میں کچھ اللہ سے مانگا گیا ہے. وہ کس کو دعائیں یاد ہیں؟ صبح شام کے اذکار یاد نہیں ہیں جو اپنے روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو جنازے کی دعائیں نہیں آتے اور عرصے سے جنازے پڑھ رہے ہیں؟ نماز کے بعد کے بنیادی اذکار نہیں آتے، عرصہ دراز سے نماز پڑھ رہے ہیں. سونے کے اذکار یاد نہیں ہیں. وہ دعائیں جو روزانہ کی بنیاد پر ضروری ہیں، گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے نکلنے کی، واش روم میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، یہ جو بنیادی اذکار ہیں جو روز مرہ کے ہیں، جسے ہمیں یاد کرنا چاہیے اور یاد ہونے چاہیے اور بر موقع وہ ہماری زبان پر جاری ہو جائیں، لیکن ہمارے معمولات میں نہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ موبائل کا فتنہ ہے. کسی بھی مجلس میں آپ کے پاس موبائل ہے، آپ اس میں مصروف ہیں اور آپ کو موقع ہی نہیں ملتا کہ آپ دعا پڑھیں. اس شیطان نے، اس فتنے آپ کو یہ سارے مواقع سے محروم کر دیے. پوری رات لمبی لمبی دیر تک موبائل دیکھتے رہیں گے، اور جب موبائل بند ہوگا یا بند کرنے کا ٹائم ہوا تو اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا کو پڑھتے ہوئے موت آئے گی. کیونکہ ہم نے دین کو اجنبی کر دیا، صرف مسجد سے تعلق ہے، ٹائم ملا تو نماز پڑھ لی، بس آپ دیندار بن گئے. دینداری کے لیے
اس میں احمد میں موجود یہ وصف کہ ہمیشہ اللہ کی ذات کے ساتھ جڑنا ہے. آپ دعا پڑھتے ہیں نا, فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اے پروردگار ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنی رحمت سے جدا نہ کرنا. آنکھ کے جھپکنے کی بقدر میں تیری رحمت کے بغیر نہیں رہ سکتا, تیری توجہ کے بغیر نہیں رہ سکتا, تیری عافیت کے بغیر نہیں رہ سکتا, تیرے فضل کے بغیر نہیں رہ سکتا. میری اتنی بھی اوقات نہیں ہے. پھر کیسے سارا سارا دن اللہ کے ذکر کے بغیر گزر جاتا ہے. جس مجلس میں آپ بیٹھے ہوں, جس مجلس میں آپ بیٹھے ہوں اور مجلس ختم ہو گئی, اس مجلس میں اللہ کا ذکر شامل نہیں تھا, کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے, ایسی ہر مجلس آپ کو شرمندہ کر دے گی. آپ شرمسار ہو جائیں گے کہ میں مجلس میں بیٹھا رہا, فلاں دن فلاں موقع پر یہ مجلسیں سجی, 1 گھنٹے کی, 2 گھنٹے کی, 4 گھنٹے کی, اور اس 4 گھنٹے میں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا, مجلس ختم ہوئی اللہ کا ذکر نہیں کیا. شرمندہ ہو جائیں گے صرف اس ایک مجلس کی وجہ سے. کتنی سینکڑوں مجلسیں ہماری تفریح, ہمارا بیٹھنا, ہماری گیدرنگ جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا, اور یوں ہی چلے جاتے ہیں اور دعا بھی نہیں پڑھتے مجلس کے اختتام کی کہ ہمارے گناہ کا کفارہ بن جائے, کل قیامت کے دن ہمارے لیے نگاہ حسرت بن جائے. آپ نے کبھی غور کیا, اللہ کے رسول بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ جو بیت الخلاء ہوتے ہیں شیطانی مراکز ہوتے ہیں, اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے کر چلے گئے, اور جب باہر نکلتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں غفرانک, اے اللہ معاف کر دے. کس چیز کی معافی؟ کون سا گناہ کیا؟ گناہ تو کوئی نہیں کیا. آپ تو اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے کر گئے تھے, اور باہر نکلنے کے بعد غفرانک, اس لیے کہ یہ جو 10 منٹ کا ٹائم ہے, 5 منٹ کا ٹائم ہے, 3 منٹ کا ٹائم ہے, اے اللہ تیرے ذکر کے بغیر گزارا ہے, اس بیت الخلاء میں تیرا تذکرہ نہیں کر سکا. اے اللہ مجھے اس تذکرے میں غفلت کی وجہ سے, جس کا ایک شرعی عذر بھی ہے, اس کے باوجود بھی اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. پھر وہ جگہ جہاں بیٹھے ہوئے جہاں اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے, اور آپ نے کوئی شرعی عذر نہیں ہے اور اللہ کا ذکر ترک کر دیا ہے, بتائیے اس پر تو معافی کتنی مانگنی پڑے گی؟ شرمسار ہونا پڑے گا. اے اللہ میں اتنا غافل, اتنا سخت مزاج ہو چکا ہوں, اتنا غافل ہو چکا ہوں کہ اس مجلس میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ موبائل کے ساتھ جڑا ہوں, اس فتنے کے ساتھ جڑا ہوں, یا کسی فتنہ پرور دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر میں نے سارا وقت ضائع کر دیا اور اس میں تیرا ذکر نہیں کر سکا. اے اللہ مجھے معاف کر دے. اور معافی کا مطلب یہ ہوگا ایسی حرکت دوبارہ نہیں کرنی. احمد بننے کے لیے حمد میں مبالغہ کرنا ہے. سب سے زیادہ اللہ کی حمد, والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ شدید تر محبت اللہ سے کرتے ہیں, شدید تر محبت اللہ سے کرتے ہیں. دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں وہ رسولوں سے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, آپ کے اہل بیت سے ہے, صحابہ سے, محدثین سے, تابعین سے, مساجد سے, حرمین شریفین سے, کہیں سے بھی کسی سے بھی محبت ہے, وہ ساری محبت صرف اللہ کی وجہ سے ہے. اور اگر اللہ کو درمیان سے نکال دیں اور پھر کسی سے بھی جتنی چاہ کر محبت کر لیں, اللہ کی قسم اس محبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کسی سے محبت ہے تو صرف اس وجہ سے کہ اسے اللہ سے محبت ہے اور اللہ کو اس سے محبت ہے. تو اللہ سے محبت کون کرتے ہیں؟ اہل ایمان. کتنی کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ. اور اگر سب سے زیادہ محبت ہے تو سب سے زیادہ ذکر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا. جس کی ایک صورت یہ ہے, آپ کو خوشی مل جائے, آپ کو کوئی خوشی مل جائے تو زبان پر سب سے پہلا اگر تعریف کا جملہ کسی کے بارے میں نکلے تو اللہ کی ذات ہونی چاہیے. اے اللہ تیرا شکر ہے, اے اللہ تیرا فضل ہے, ھذا من فضل ربی, یہ میرا رب کا فضل ہے. اگر اس کا فضل نہ ہو, اس کی توفیق نہ ہو, اس کی نعمت نہ ہو تو مجھے کوئی نواز بھی نہیں سکتا. اور اگر کوئی تکلیف آ جائے, تو بھی ذکر اللہ کا کرنا ہے, لیکن کیسے؟
صبر کے ساتھ. آپ کیا کہتے تھے جب آپ کے بیٹے لخت جگر ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ آپ کی گود میں آپ کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، صحابہ پریشان ہیں، آپ بھی رو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہاں انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے لخت جگر تیری جدائیگی کی وجہ سے ہم غمزدہ ہیں، لیکن ولا نقول الا ما یرضی بی ربنا، اس تکلیف کے موقع پر بھی اس زبان سے صرف وہی جملہ نکلے گا جس سے میرا رب راضی ہوگا. صبر ہے تو بھی اللہ کا ذکر خیر، شکر کا موقع ہے تو بھی سب سے پہلے جو ثنا اور تعریف ہے وہ اللہ کی نکلے. یہ ہے اللہ سے محبت. توحید کے تذکرے کا موقع مل جائے تو اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کریں اور شرک کی نفی کریں، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر صرف نماز ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ کے رسول وہ احمد ہیں اور آپ کی حمد میں نماز کا ذکر نہ ہو تو یہ کیسے حمد مکمل ہوگی؟ سید عائشہ فرماتی ہیں اذان ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں باتوں میں مصروف، ہمارے ساتھ مصروف، لیکن اذان سننے کے بعد آپ ایسے ہو جاتے جس طرح ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ اب یہ وقت اللہ رب العزت کے ذکر کا ہے، اللہ کی بندگی کا ہے. جو وقت اس کا ہے بس وہ اس کا ہے. اور جب نماز میں چلے جاتے تھے، نماز میں موجود ہوتے، پھر دنیا کے سارے خیالات سے نکل کر اپنے رب سے سرگوشی کر رہے ہوتے تھے. اور آپ جانتے ہیں جب کسی کو کسی سے محبت ہو وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جب کسی سے کسی کو محبت ہو جائے تو اس پر باتیں کرنا، اس کے ساتھ سرگوشیاں کرنا، اس کے ساتھ لاؤ لگاؤ کرنا، اس کے ساتھ تعلق کو بڑھانا، قربت کو بڑھانا اس کا پسندیدہ مشغلہ بن جاتا ہے. اور اہل ایمان کو تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں چلے جاتے تھے پھر بھول جاتے تھے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا لوگ کر رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے. یہی ادا صحابہ اکرام کی نمازوں میں مل جائے گی. آپ ایسے عجیب قسم کے واقعات سنیں گے، تیر لگا ہوا ہے، خون نکل رہا ہے، صحابی کو پرواہ نہیں ہے، وہ اپنی نماز مکمل کرنے میں، کوئی صحابی اپنی سورت مکمل کرنے میں، کوئی اپنی تلاوت کرنے مکمل کرنے میں، کہ میں تلاوت مکمل کرنے کے بعد پھر اس تیر کو دیکھوں گا، اس خون کو دیکھوں گا. اب یوناجی ربا، اب وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہے. ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر نماز پڑھتے ہیں تو سب سے آخر میں آتے ہیں، اور اگر آ گیا وقت پر سب سے آخر میں یا سب سے پہلے تو نماز میں جانے کے بعد پھر نماز میں نہیں ہوتے. دکان کا خیال، تجارت کا خیال، کاروبار کا خیال، گھر کی پریشانیاں، ملک کی پریشانیاں، سیاست کی پریشانیاں، معیشت کی پریشانیاں، سارے درد ہمارے سر میں چڑھے ہوئے، نتیجہ نماز میں ہونے کے بعد بھی نماز میں نہیں ہوتے. کہاں ہیں سرگوشیاں؟ اللہ سے یہ محبت، اللہ کی حمد کر رہے ہو، اللہم باعد بینی آپ پڑھ رہے ہو، اس کا سرور حاصل کریں. یہ دعائیں اتنی زبردست ہیں. سورۃ الفاتحہ دعا ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، رکوع کی دعا، سجدے کی دعا، تشہد کی دعائیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر توجہ اس دعا پر ہو، اس کے معنی پر ہو، تو پھر آپ کو اس طرح کے خیالات سے بالکل پاک تر ہو کر اب اللہ کی بندگی میں کھڑے ہوں. پھر نہیں آپ کو پتا چلے گا یہ نماز 15 منٹ کی ہو گئی ہے، پھر نہیں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ نماز 20 منٹ کی ہو گئی ہے. اور اگر اس طرح کے خیالات ٹینشن کے ساتھ مسجد میں آئیں گے تو 2 منٹ بھی اگر اوپر ہو گئے آپ کو یہ بھاری پڑتے ہیں. آج بڑی لمبی نماز ہو گئی اس لیے کہ آپ 10 منٹ کے لیے آئے تھے. بعض لوگ آتے ہی آخر میں کہ صرف جمعے کی 2 رکعت پڑھ کر فوراً نکلنا ہے. پھر ان بد نصیبوں کو، شقی القلب کو، پیچھے رہنے والوں کو رب العالمین بالکل پیچھے ہی کر دیتا ہے. ہمیں آگے بڑھنا ہے، اللہ کے ساتھ جڑنا ہے. کیسے جڑنا ہے؟ جس طرح ہمارے نبی جڑے. اللہ رب العزت کی حمد میں، ذکر میں، اذکار میں، عبادت میں، نماز میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر کی ساری صورتیں، اللہ کے حمد کی ساری صورتیں، اور ان صورتوں میں اللہ کے ساتھ جڑ جائیے. یہ ہے احمد. تو اللہ کی خوب تعریف کریں، خوب تعریف کریں، خوب مدح کریں، خوب ثنا کریں. مسنون اذکار کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے چلے جائیں، اور پھر دیکھیں آپ کی منزلت کو اللہ کیسے بڑھاتا ہے.
آپ کی رفت، آپ کی شان، آپ کی عظمت آپ کو بلندی کی طرف نظر آئے گی۔ اس کے بعد تیسرا نام آپ نے ذکر کیا، ماہی۔ اللہ نے مجھے ماہی بنایا ہے۔ ماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں وہ ماہی ہوں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کفر کو مٹانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کو مٹایا ہے۔ کیسے؟ 23 سال آپ کی زندگی، اس کا اول دن سے آخری دن تک ایک ہی مشن تھا، ایک ہی مشن تھا، اور وہ مشن کیا تھا؟ قم فانذر، نبی کھڑے ہو جائیے اور اس قوم کو ڈرائیے۔ کس سے؟ ظلمت سے، شرک سے، کفر سے، نحوست سے، جاہلیت سے، اور ان کو جوڑ دیجیے اللہ کے ساتھ، اس کی توحید کے ساتھ، نبی کی سنت کے ساتھ، جنت کے راستے کی طرف، اور عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اور قربت داری کے ساتھ، اور اتصال کے ساتھ انہیں نیکی کی طرف لگا دیں، صراط مستقیم کی طرف لگا دیں۔ یہ پیغام آپ کو ملا، اور 23 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ بیٹھنا بھول گئے۔ دین کی خدمت میں، دین کی تبلیغ میں، نشر و اشاعت میں آپ نے اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیا۔ 13 سال مکی دور کے شدید اذیتوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ جوڑتے رہے، اس کی توحید کو بلند کرتے رہے اور کفر کو مٹاتے رہے۔ گلی گلی، کوچا کوچا، قبیلہ قبیلے، ہر جگہ جا کر آپ نے توحید کا نعرہ بلند کیا اور شرک کو اکھاڑ پھینکا اور شرک سے قوم کو ڈرایا۔ اور جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی زندگی میں گزرے ہیں۔ کبھی جنگ بدر ہے، کبھی جنگ احد ہے، کبھی خندق ہے، کبھی خیبر ہے، کبھی فتح مکہ ہے، کبھی تبوک ہے، کبھی حنین ہے۔ یہ ساری جنگیں کس لیے لڑی؟ اللہ رب العزت کی توحید کے لیے، لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ دین سر بلند ہو جائے اور کفر کا نام و نشان مٹ جائے۔ جب مکہ فتح ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے جزیرہ عرب کے اندر اسلام کو غالب کر کے کفر کو مٹا دیا۔ آپ نے کیا کہا جب مکہ فتح ہوا؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کے لیے مٹنا ہی ہے۔ کیا فرمایا؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، اللہ نے رسول کو بھیجا اس لیے ہے تاکہ تمام ادیان پر دین محمدی کو غالب کر دے، چاہے مشرک چاہے کافر اسے ناپسند کرے، ایسا ہو کر رہے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ مکہ فتح ہوا، وہ کفر کے وہ بت 360 جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے، آپ نے اپنے دستے مبارک سے، اپنی عصا مبارک سے، اپنے صحابہ کے ذریعے ایک ایک کو اتار کر، پھینک کر، ریزہ ریزہ کر کے، پاش پاش کر کے بیت اللہ کی سرزمین کو بتوں کی اس نجاست اور غلاظت سے پاک کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں اسلام کو غلبہ دینا اور کفر کو مٹانا۔ اور آپ جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ نے بہت ساری وصیتیں کی، ان میں سے ایک وصیت یہ تھی، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے کسی یہودی کا نام و نشان موجود نہ ہو، سب کو مٹا دینا، ختم کر دینا، نکال دینا۔ خیبر میں بسنے والے یہودی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے ان کے ساتھ اس معاملے کو بھی ختم کیا، ان کی شرارتوں کی وجہ سے وہاں سے بھگا کر سرزمین عرب کو کفر کے اس نجاست اور غلاظت سے جو یہود و نصارہ کی صورت میں موجود تھی، اس سے پاک کر دیا۔ یہ مشن آپ کا، کفر کو مٹانا، یہ آپ کا وصف۔ آپ نے اپنے اقوال کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے، اپنے اوقات کے ذریعے کیا کیا؟ اس کفر کو مٹایا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی یہی پیغام دیا اللہ نے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ بلغوا انی ولو آیا، تمہیں دین کا پیغام مل جائے، اپنی ذات تک نہیں رکھنا، اسے آگے پہنچانا ہے۔ اس لیے کہ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجد تجاہک، اگر اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے اللہ کی رحمت کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اگر میں چاہتا ہوں اللہ میرا محافظ بن جائے، اللہ میرا ناصر بن جائے، اللہ میرا مددگار بن جائے، تو دین کی مدد کرنی ہوگی، دین سے جڑنا ہوگا، ذاتی اعتبار سے بھی، قولی اعتبار سے بھی،
فعلی اعتبار سے بھی, مالی اعتبار سے بھی دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دن قربان کر دیں. اگر آپ اس دین کے ساتھ مخلص ہوں گے, دین کے ساتھ جڑ جائیں گے, تو یاد رکھیے دین سے جڑنے والا اللہ سے جڑتا ہے, دین کی مدد کرنے والا اللہ سے مدد حاصل کرتا ہے, دین کی حفاظت کرنے والا اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. یہ خوبصورت تعلق ہے, اس تعلق کو جانے نہیں دینا. آج اگر دین کے یہ مراکز قائم ہیں, مساجد, مدارس, انسٹیٹیوٹ, یہ وہ ادارے ہیں جو دین اسلام کے مراکز ہیں, خیر کے مراکز ہیں, ان کی معاونت, ان کے ساتھ جڑنا, ان کی سرپرستی کرنا, ان کے ساتھ اپنے مضبوط تعلق کو قائم کرنا, وہ کسی بھی اعتبار سے ہو, حاضری کے اعتبار سے, مشورے کے اعتبار سے, اوقات کے اعتبار سے, مال کے اعتبار سے, یہ یاد رکھیے آج کے دور میں بہترین صورت ہے اللہ کے دین کی مدد کی. اپنے بچوں کو دیندار بنائیں, قاری بنائیں, عالم بنائیں, یہ بہترین صورت ہے آپ کے لیے صدقہ جاریہ کی اور دین کی مدد کی. کونوا انصار اللہ, اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. اگر مدد نہیں کرتے تو یاد رکھیے دین نے غالب ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ میری عظمت ہوگی, یہ میری شان ہوگی, میری رفت ہوگی کہ میں اللہ کے دین کا مددگار بن رہا ہوں اور اللہ نے مجھے یہ توفیق بخشی ہے. اور اگر میں دین کا مددگار نہیں بنتا تو اللہ کو میری ضرورت نہیں ہے. نہ اس دین اسلام کی سربلندی کے لیے دین میرا محتاج ہے, میں محتاج ہوں, اللہ محتاج نہیں ہے. مجھے ضرورت ہے, اللہ کو ضرورت نہیں ہے. تو عظمت کس بات کی ہے کہ میں خود اللہ سے توفیق مانگوں, اللہ اس دین کی حفاظت کے سلسلوں میں مجھے جوڑ دے. تو بڑے مبارک بات کے مستحق ہیں وہ لوگ جو ان سلسلوں کے ساتھ جڑے ہوئے. پھر ہمیں اپنے گھر سے بھی کفر کو مٹانا ہے, بد عملی کو نکالیں, بد عقیدگی کو نکالیں, اختلافات کو نکالیں, سود کو نکالیں, رزق حرام کو نکالیں, شرعی معاملات اپنے گھر کے اندر داخل کریں تاکہ گھر سے کفر نکلے. اگر بد عملی گھر کے اندر ہے, رزق حرام گھر میں داخل ہو رہا ہے, بے پردگی گھر کے اندر ہے, بد عملی گھر میں ہے, قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی, نماز نہیں پڑھی جاتی, تو کفر تو آپ کے گھر میں ہے. آپ نے دوسروں سے کہاں سے لڑنا ہے؟ اس لڑائی کی ابتدا اپنے گھر سے کیجیے. اس جاہلیت کے رسم و رواج کو آپ اپنے گھر سے نکالیے. ایک وہ وقت تھا جب آپ فتح مکہ سے پہلے مکی دور میں قولوا لا الہ الا اللہ کے نعرے کے ساتھ کھڑے ہوئے چند ایک آپ کے ساتھ تھے. مکی دور میں چند افراد آپ کے ساتھ تھے. لیکن ایک دور وہ ہے جو مکہ فتح ہوا, اس کے بعد اسلام میں لوگ داخل ہونا شروع ہوئے. 10 ہجری حجۃ الوداع کا موقع ہے, آپ کے سامنے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام موجود ہیں. اسلام غالب آ گیا, کفر مٹ گیا, کفر چھپ گیا, شرک چھپ گیا, بھاگ گیا. یہ اسلام کی سربلندی ہے. اور اس موقع پر آپ نے کھڑے ہو کر کہا تھا, میرے صحابہ آج میں اس جگہ جاہلیت کی ہر رسم کو اپنے پاؤں کے نیچے روندتا ہوں. اور ان میں آپ نے بہت ساری چیزیں ذکر کی. ان میں سے ایک خاندانی لڑائیاں, بنی حارثہ کا ایک قتل بنو حذیل نے کیا تھا, اور وہ سلسلے لڑتے لڑتے مارتے قتل کرتے جاری تھے. تو آپ نے فرمایا آج اس جاہلیت کا خاتمہ میں کرتا ہوں بنی حارثہ کے اس مقتول کو, اس کے خون کو معاف کر کے. اب ہم بنی حذیل سے اس کا بدلہ نہیں لیں گے. پھر آپ نے جاہلیت کی دوسری صورت وہ ہے سود. میں اپنے خاندان سے سب سے پہلے عباس رضی اللہ تعالیٰ جو سودی معاملات تھے, ابھی تک حرام نہیں ہوا, اب حرام ہو گیا, اب میں اس معاملات کو ختم کرتا ہوں. آج کے بعد نہ سود کوئی لے گا نہ کوئی سود دے گا. اصل رقم واپس لے سکتے ہو, سودی رقم واپس نہ دینی ہے نہ لینی ہے. جاہلیت کی رسمیں ختم. پھر اور بہت سارے احکامات آپ نے بیان کیے. تو ہمیں جاہلیت کی رسموں کو نکالنا ہے, وہ خوشی کے موقع پر ہو یا غمی کے موقع پر ہو. اور آج جاہلیت پڑھی لکھی ہمارے دور میں موجود ہے. وہ خوشی کے موقع پر بھی جاہلیت ہے اور غمی کے موقع پر بھی جاہلیت ہے. جو دور جاہلیت میں ہوتا تھا آج نام نہاد مسلمان وہی سب کچھ کر رہے ہیں. شادیاں دیکھ لیں مسلمانوں کی, نہیں نظر آئے گا یہ کسی مسلمان کی شادی ہے یا ہندو کی شادی ہے. ساری جاہلیت شادی کو مشکل ترین معاملہ بنا دیا گیا ہے اور بدکاری کو آسان تر کر دیا گیا. کیوں؟
وہ جاہلیت کی رسم و رواج جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کچل ڈالا تھا، آج دوبارہ ہم نے اسے زندہ کر دیا. اور فوتگی میں وہی جو جاہلیت میں ہوتا تھا آج وہی سب کچھ مسلمان کر رہے ہیں. تو ہمیں اسلام کو زندہ کرنا ہے، کفر کو مٹانا ہے، جاہلیت کو مٹانا ہے، معصیت کو مٹانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے کہ ہم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو عظمت ہے، یہ جو شان ہے، یہ جو رفت ہے جو اللہ نے آپ کے اسماء کے اندر رکھی ہے، اللہ رب العزت ان میں موجود ہمارے لیے جو دروس ہیں، جو اسباق ہیں، اسے اپنانے کی اللہ میں توفیق عطا فرما دے. اپنے نبی سے سچی محبت کرنے والا بنا دے، سچی غلامی کرنے والا بنا دے، اتباع کا حق ادا کرنے والا بنا دے، اور نبی کی عظمت، شان، محبت اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے. اور اللہ رب العزت اپنی بندگی، اپنی توحید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال درجے کی تھی، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.